دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو دیکھ کر مسلمان کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ان حالات کو بدل کر اچھے حالات کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 432 کے حوالے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو کون دلیل کرے گا؟ اللہ دلیل کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن دلیل کرے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک ذلیل کرے گا، فلاں پارٹی ذلیل کرے گی. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ذلیل کریں گے کس کو؟ مسلمانوں کو. سوال آتا ہے آخر ایسا کیوں؟ صلی اللہ علیکم ذلن، اللہ مسلط کر دے گا تم پر ذلت کو، لا ینزعہ، ایسی ذلت لا ینزعہ، کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. پورے علماء کوشش کر رہے ہیں، پورے جماعتیں کوشش کر رہے ہیں، پورے سینٹر کوشش کر رہے ہیں، لیکن ذلت سے مسلمان باہر نہیں نکل رہے. اگر ایک جانور مرتا ہے تو اس کے بارے میں دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، لیکن مسلمان مرتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ بڑی دقت کی بات نہیں ہو رہی. ذلت نہیں تو اور کیا؟ مسلمان شرک کر رہے، ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان بدعتوں میں پڑے ہوئے، ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ سچے دین سے مسلمان خود دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لا ینزعہ، کوئی اس ذلت کو نہیں نکال سکتا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے مسلمانوں، تمہاری اس ذلت کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا. تو دین کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ معجم الطبرانی میں لکھا ہوا ہے، الی امرکم الاول، وہ دین جو تم کو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں جو دین اول تھا، اس دین کی طرف لوٹنا پڑے گا. عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان اگر اس دین کو فالو کریں گے، وہ دین اسلام کو فالو کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا، تو یہ ذلت ہٹے گی. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلت کو ہٹا لے. پاور کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے ہٹانا چاہے تو مسلمان نہیں ہٹا سکتے.